बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा एक जासूस ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को खबर दी कि दमिश्क के एक बहुत पुराने गांव में सल्याकी नामी जगह पर एक काजी साहब रहता है। ये काजी साहब किसी भी किस्म का मुकदमा हो इसको इंतहाई दानाई से हल करते हैं। खासकर लड़कियों के मुकदमे को संजीदगी से हल करता है और जो भी लड़की को कोई शिकायत होती तो अपना मुकदमा लेकर इस अक्लमंद और तजर्बाकार काजी साहब के पास जाती। फिर जासूस ने कहा कि इस पूरे इलाके में लोग इन्हें बहुत मानते हैं। किसी भी किस्म का कोई भी मुकदमा हो जिसे कोई भी काजी हल ना कर सकता हो, वो मुकदमा ये काजी इंतहाई अक्लमंदी के साथ हल कर देता है और लोग हैरान रह जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अक्सर लोग अपना मुकदमा काजी साहब के पास इसलिए लेकर जाते हैं कि ये काजी हकाइक और इंसाफ पर मबनी फैसला करता है। जब काजी साहब के अक्लमंदाना फैसलों की बातें इस जासूस ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को बताई तो सुल्तान बड़ा मुतासिर हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक सिपाही को इस काजी के पास भेजा। सिपाही ने जाकर काजी साहब से कहा कि आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाजिर होना है। पहले तो इस काजी ने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं, मैं 3 मुकदमों को सुन रहा हूं और ये बहुत ही ज्यादा पेचीदा मुकदमे हैं, लिहाजा मैं 3 दिन के बाद सुल्तान के दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। 3 दिन बाद ये काजी सुल्तान के दरबार में हाजिर हुआ। सबसे पहले इसने सुल्तान से माजरत की कि मैं 3 दिन लेट पहुंचा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लोगों का मुझसे एतमाद उठे। सुल्तान मुअज्जम, मैं 3 अहम मुकदमात की समाअत कर रहा था और जब मैं इनका फैसला कर चुका तो सबसे पहला काम मैंने आपके दरबार में हाजिर होने का किया और अब मैं आपके हुक्म की तामीर करने के लिए हाजिर हो चुका हूं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने काजी साहब से पूछा कि मैंने सुना है कि तुम बहुत अक्लमंद इंसान हो और तुम्हारा हर फैसला हक पर मबनी होता है। सुल्तान के ये अल्फाज सुनकर पहले तो काजी खामोश हो गया, फिर काजी साहब ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा कि सुल्तान मुअज्जम, मैं इंसान हूं, कभी कभार मुझसे भी गलती सरजद हो जाती है और बात रही इंसाफ की तो सबसे अच्छा इंसाफ करने वाला तो अल्लाह ताला है। मेरी भला क्या औकात के मैं इंसाफ कर सकूं। मैं तो मुकदमे के लिहाज से जिस कदर अल्लाह ने मुझे अकल दी है इसको इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ताला से मदद मांगने के बाद इसका फैसला करता हूं और डरते डरते कलम चलाता हूं कि कहीं मेरी किसी जगह पर पकड़ ना हो जाए। मेरी जरा सी सुस्ती से किसी की जिंदगी में जरा भर भी परेशानी या रुकावट ना आए। मैं कोई भी मुकदमा सुनते वक्त सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत करता हूं और 2 नवाफिल अदा करता हूं। या अल्लाह मेरी मदद करना, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मेरी मदद करते हैं और मैं इंसाफ पर मबनी फैसला करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। इस काजी साहब के ये अल्फाज सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह समझ गया कि यह काजी अक्लमंद इंसान है, क्योंकि इसने अपनी तारीफ सुनकर खुश होने की बजाय बल्कि हकीकत पर मबनी बात करने को तरजीह दी। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको अपना शाही काजी बनने की पेशकश कर दी। यह काजी इंतहाई अक्लमंद और ज़हीन था। सुल्तान इससे जब भी कोई बात करता, कोई सवाल पूछता तो यह थोड़ी सी खामोशी अख्तियार करता और इसके बाद जवाब देता। काजी साहब ने थोड़ी देर खामोशी अख्तियार करने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से कहा, यह बात मेरे लिए बाइस शरफ होगी कि मैं आपके दरबार में काजी की जगह पर तैनात हो जाऊं। चूंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह कभी किसी इलाके में जंग के लिए जाते तो कभी किसी इलाके में भेस बदल कर दौरा करने। बाज दफा ऐसा होता कि आपकी गैर मौजूदगी में कोई भी मुकदमा आता तो इसे 2-4 दिन या 2-4 हफ्तों तक इंतजार करना पड़ता। लिहाजा सुल्तान ने सोचा कि यह एक इंतहाई अक्लमंद और ज़हीन काजी है जो अल्लाह से डरता है और हमेशा हक पर मबनी फैसला करता है, इसलिए मेरी गैर मौजूदगी में भी ये फैसले करेगा और मेरी मौजूदगी में भी यह काजी फैसला कर सकेगा ताकि मेरी रियाया तक इंसाफ हर वक्त मुयस्सर हो सके। इसके बाद जो भी मुकदमा दिन या रात किसी भी वक्त में आता तो
یہ قاضی صاحب اس کو سنتے اور اپنی عقل مندی سے اس کو حل کر دیتے، حتیٰ کہ سلطان کے دربار میں اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے پورے علاقے میں اس قاضی کی دھوم مچ گئی کہ یہ قاضی انتہائی دانا اور اللہ سے ڈرنے والا ہے اور ہمیشہ حق فیصلہ کرتا ہے۔ ایک دن صبح صبح ایک نوجوان دوڑتا ہوا قاضی صاحب کے پاس آیا، جو کہ تکلیف سے دھاڑے مار کر رو رہا تھا اور اس کی شرمگاہ سے خون بہ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر قاضی صاحب بہت زیادہ پریشان ہو گئے، کیونکہ اس نوعیت کا مقدمہ قاضی صاحب کی زندگی میں پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ قاضی صاحب نے اس کو تعجب بھری نظروں سے دیکھا اور اس نوجوان سے پوچھنے لگا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ قاضی صاحب یہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی حادثہ پیش آیا ہے، لیکن جب اس نوجوان نے بتایا تو قاضی صاحب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نوجوان نے کہا، قاضی صاحب، میری بیوی نے میرا نفس کاٹ ڈالا اور میری اپنی بیوی نے مجھے کسی جگہ منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، مجھے نامرد بنا دیا۔ یہ سن کر قاضی صاحب چونک گیا۔ ایسی دنیا کی کون سی بیوی ہوگی جس نے اپنے ہی شوہر کو نامرد کر دیا؟ قاضی صاحب کو دکھ بھی بہت لگا اور غصہ بھی بہت آیا کہ ایسا کون کرتا ہے۔ پھر قاضی صاحب نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ اس کی بیوی کو حاضر کرو۔ سپاہی تقریباً 5 گھنٹے بعد پوچھتا ہوا اس نوجوان کی بیوی کے پاس پہنچا۔ پہلے تو اس کی بیوی نے سپاہی کو انکار کر دیا کہ میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ سپاہی نے اسے کہا کہ میری بہن، اگر تو میرے ساتھ چل کر نہیں جائے گی تو مجھے مجبوراً تیرے ساتھ زبردستی کرنی پڑے گی، لیکن قاضی صاحب کا حکم ہے جسے آپ اور میں ہم دونوں نہیں ٹال سکتے، لہٰذا میری مجبوری ہے کہ آپ کو لے کر جاؤں۔ بہتری اسی میں ہے کہ آپ میرے ساتھ چپ چاپ چلیے۔ اس کی بیوی مان گئی اور سپاہی کے ساتھ قاضی کی عدالت میں حاضر ہوئی۔ جب اس کی بیوی کو حاضر کیا گیا تو قاضی صاحب نے پوچھا کہ اے لڑکی، شاید تم دنیا کی پہلی بے وقوف لڑکی ہوگی جس نے اپنے ہی شوہر کو نامرد کر دیا۔ اس کی بیوی نے کہا، قاضی صاحب، آپ حقیقت کو نہیں جانتے، میری جگہ کوئی بھی عورت ہوتی تو وہ یہی کرتی۔ قاضی صاحب، آپ میرا دکھ نہیں سمجھ سکتے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ اگر تم ہم کو حقیقت سے آگاہ نہیں کرو گی تو ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ تم دونوں میاں بیوی کا کیا معاملہ پیش آیا ہے کہ جو تم اس حد تک آ گئی تھی؟ لڑکی نے بلند آواز میں کہا، قاضی صاحب، ہم دونوں کے بابا اکٹھے تجارت کرتے تھے۔ جب ہم دونوں بچپن میں تھے تو انہوں نے آپس میں وعدہ کیا تھا کہ ہم دونوں آپس میں اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی کریں گے تاکہ ہماری دوستی رشتہ داری میں بدل جائے۔ پھر جب ہم دونوں جوان ہوئے تو میرے بابا نے مجھے کہا کہ بیٹی، میں نے تجھے بہت نازوں سے پالا ہے، آج میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے تمہاری شادی بچپن ہی میں اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ مقرر کر دی تھی۔ وہ میرے ساتھ تجارت کرتا تھا اور ہم دونوں کی دوستی کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے، اور اس کا بیٹا بھی بہت زیادہ نیک ہے۔ اگر تم چاہو تو میری پسند اور میرے وعدے کے مطابق اس لڑکے سے شادی کر لو، لیکن اگر تمہارا دل نہ کرے تو تم اس سے شادی ہرگز نہ کرو۔ میں نے اس وقت اپنے باپ کو کہا کہ اگر آپ نے میرا رشتہ کسی بھکاری کے ساتھ بھی مقرر کیا ہوتا تو بھی میں ضرور اسی سے شادی کرتی۔ میرے بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، میرا ماتھا چوما اور چند دن بعد بڑی دھوم دھام سے ہماری شادی ہو گئی۔ ہم دونوں بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، لیکن شادی کے چند دنوں بعد میرے شوہر کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا۔ مجھے شک ہو گیا تھا کہ میرا شوہر کسی غلط راستے پر چل پڑا ہے، کیونکہ مجھے اکثر اوقات اس کے کپڑوں میں سے لڑکیوں کے لمبے لمبے بال ملتے۔ ایک دفعہ تو مجھے اس کی جیب سے ایک لڑکی کی انگوٹھی ملی۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تمہارے پاس کیا کر رہی ہے تو اس نے کہا کہ مجھے خود کو نہیں پتا یہ کہاں سے آ گئی۔ میں نے اسے باتوں باتوں میں بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا وہی حال رہا۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ تم مجھے اس بار تجارت کرنے کے لیے ساتھ لے جانا، لیکن میرے شوہر نے مجھے ساتھ لے جانے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اب میرا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ میرا شوہر مجھے گمراہ کر رہا ہے اور یہ کسی غلط راستے پر چل پڑا ہے۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب اس کو سبق سکھا کر رہوں گی۔ جب میرا شوہر اپنے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا تو میں پیچھے گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی جاسوسی کے لیے نکل پڑی۔ سفر بہت طویل تھا،
لیکن ہم جلد پہنچ گئے۔ سب تاجروں نے بازار سے تھوڑا فاصلے پر اپنے اپنے خیمے لگا دیے اور آپس میں مشورہ کیا کہ کل بازار میں جا کر اپنا سامان بیچیں گے۔ جب میں نے دیکھا کہ میرا شوہر اور باقی تمام تاجر اپنے خیمے لگا چکے ہیں تو میں بھی پیچھے گئی اور ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئی۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو میں ڈھونڈتی ڈھونڈتی اپنے شوہر کے خیمے کے دروازے پر پہنچی۔ جب میں دروازے پر پہنچ گئی تو اندر سے کسی لڑکی کی گندی گندی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو میرا شوہر کسی لڑکی کے ساتھ زنا کرنے میں مشغول تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں اس خیمے کے اندر داخل ہوئی اور میں نے وہ خنجر نکال کر اپنے شوہر کا نفس کاٹ ڈالا اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نامرد بنا دیا تاکہ زندگی ساری کی اپنی پریشانی ختم کر سکوں۔ جبکہ باقی مقامی تاجروں نے کہا کہ یہ تو ہم سے کہتا تھا کہ یہ لڑکی میری بیوی ہے۔ قاضی صاحب، اس نے یہ بھی بہت بڑا جھوٹ بولا کیونکہ یہ لڑکی کافی دنوں سے ہر قافلے میں اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ جب کوئی تاجر اس سے پوچھتا تو یہ کہتا کہ یہ میری بیوی ہے۔ اب تاجروں کو کیا پتا کہ یہ اس کی بیوی ہے یا اس نے گناہ کے لیے ایک عورت رکھی ہوئی ہے۔ میں اپنے شوہر کو اسی وقت قتل بھی کر سکتی تھی، لیکن میں نے اس کو زندہ رکھا اور اسے نامرد بنا دیا تاکہ اس سے اور نوجوان لڑکے دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ نوجوان اپنی بیوی کو گمراہ کر کے کسی دوسری لڑکیوں کے ساتھ اگر وقت گزارتے ہیں تو ان کا انجام اسی طرح کا ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا، تمہاری بات بالکل درست ہے اور تمہارے شوہر نے تمہیں گمراہ کیا تھا کیونکہ اس کا شوہر اپنے جرم کا اعتراف کر چکا تھا۔ لیکن قاضی نے لڑکی سے کہا، تمہیں اپنے شوہر کو نامرد کرنے کا بالکل حق نہیں تھا۔ اگر تم مقدمہ لے کر میرے پاس آتی تو تمہیں ضرور انصاف مل جاتا۔ تو لڑکی نے کہا، جو لڑکی اپنے شوہر کو کسی اور لڑکی کے ساتھ ہم بستری کی حالت میں دیکھ لے تو قاضی صاحب وہ کیسے خود پر قابو رکھ سکتی ہے؟ یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا، تمہاری بات بالکل درست ہے، لیکن جو تم نے کیا ہے یہ تم دونوں میاں بیوی کا بہت زیادہ نقصان ہے۔ لڑکی نے کہا کہ میرا کیسے نقصان ہے؟ قاضی نے کہا، یہ تمہارا شوہر ہے اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کی ازدواجی زندگی میں ہم بستری کو دونوں افراد کی ضرورت قرار دیا ہے جس کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ لڑکی کہنے لگی کہ قاضی صاحب، مجھے کسی چیز کی طلب نہیں اور میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ میرا ایسا کام کرنے میں بالکل نہ دل لگتا ہے اور نہ ہی مجھے کوئی سکون ملتا ہے، اس لیے میں اپنی باقی زندگی اس کے ساتھ ایسے ہی گزاروں گی اور مجھے کوئی پچھتاوا نہیں۔ قاضی یہ الفاظ سن کر بڑا پریشان ہوا اور خاموشی اختیار کرنے لگا۔ پھر قاضی صاحب نے بڑے دربار میں کہا کہ میں اس مقدمے کا فیصلہ کرنے سے قاصر ہوں۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے، اس لیے یہ مقدمہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حل کر سکتے ہیں۔ پھر یہ مقدمہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھا گیا اور سارا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا۔ سلطان نے کہا کہ امید ہے کہ تم جو کہہ رہی ہو تم ان باتوں پر عمل پیرا ہو کر مرد ذات کو غلط ثابت کرو گی اور عورت ذات کی شان کو بڑھاؤ گی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کو 5 سال کے لیے زندان میں بند کرنے کا حکم دے دیا اور دربار میں موجود تمام مردوں کو جمع کر کے اس آدمی کو ان کے سامنے کھڑا کر کے ان تمام لوگوں کو اس نوجوان کی مکمل کہانی سنانے کا حکم دیا تاکہ اس آدمی کو دیکھ کر باقی تمام مرد عبرت حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد تمام عورتوں میں حوصلہ اور ہمت آ گئی اور کسی بھی مرد میں ایسی جرت نہ ہوتی کہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی کی طرف بری نظر بھی اٹھا کر دیکھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کنوارے نوجوانوں، خاص کر شادی شدہ نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں ایک شادی شدہ عورت کا سب سے بڑا سہارا اس کا شوہر ہوتا ہے۔ اگر وہ شوہر ہی اس کے ساتھ بے وفائی کرنے لگ جائے تو اس عورت کا اس دنیا میں جینے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے، اور اس عورت کے دل کو جو چوٹ پہنچتی ہے اس کو کوئی بھی حکیم، کوئی بھی طبیب ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو شادی کرنے کا حق دیا ہے اور ہر انسان اپنی شادی کر کے اپنی نفسیاتی خواہش کو پورا کر سکتا ہے۔ جو انسان شادی کے بعد شادی سے پہلے ایسے کاموں میں ملوث ہوگا تو ان کا انجام بھی ضرور ایک نہ ایک دن اس لڑکے کی طرح ہوگا
जो अपनी बीवी के हाथों नामर्द हो गया और अपनी जान से भी जा सकता था, और ये वाकया पूरी सल्तनत के लिए निशान इबरत बन गया। सुल्तान ने कहा कि जैसा इंसान अल्लाह से तवक्कल करता है, अल्लाह ताला भी इसको उसी चीज से नवाजता है। जब इंसान कोशिश करे कि वो हलाल खाए तो अल्लाह ताला उसके लिए हलाल का बंदोबस्त कर देंगे। जब इंसान चाहेगा कि सिर्फ हराम ही खाना है, वक्ती तौर पर हराम की लज्जत जरूर होगी, लेकिन दुनिया और आखिरत दोनों में रसवाई उस शख्स का मुकद्दर बन जाएगी। कोशिश कीजिए हलाल यानी कि निकाह करें और पाक साफ बीवी से अच्छे ताल्लुकात बनाकर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार लें। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि जना के करीब मत जाओ। अल्लाह ताला ने कुरान में यह नहीं फरमाया कि जना ना करो, आपने फरमाया कि जना के करीब तक न जाओ। यह किस कदर बुरी लानत है, और जो शख्स करीब से आगे गुजर गया यानी कि जिसने जना कर लिया, वो अपना ठिकाना दुनिया और आखिरत में जहन्नम को जान ले। फिर सुल्तान ने बाआवाज़े बुलंद कहा कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो का कौल है कि दुनिया की तमाम तर नेमतों में से सबसे अफजल नेक बीवी है। जब इंसान नेक होगा तो अल्लाह ताला नेक इंसानों को नेक बीवियों से नवाजेगा। इसलिए अपने किरदार की हिफाजत करें। जब आप किसी की माँ बहन की इज्जत करेंगे, इसको बुरी नजरों से नहीं देखेंगे, तो आपकी माँ बहन बीवी बेटी महफूज रहेंगी और अल्लाह इनकी हिफाजत करेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को राह हक पर चलाए और जना जैसी लत से बचाए। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आखिर में आपसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में एक दफा दरूद पाक जरूर लिखिए।